بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو فلپائن کی سیر کرواؤں گا اور فلپائن سے جڑی ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کے علم میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا اور سمجھداروں کو ایک سبق ملے گا۔ لیکن معزز ناظرین، فلپائن کی سیر پر جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، فلپائن کا آفیشیل نام ریپبلک آف دی فلپائن ہے۔ فلپائن جزیروں کے ملاپ سے بننے والے ممالک میں دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈونیشیا آتا ہے جو 17,000 سے بھی زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم فلپائن کے رقبے کی بات کریں تو فلپائن 3 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بھر میں 72ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو، فلپائن کے دارالحکومت کا نام منیلا ہے اور فلپائن کے سب سے بڑے شہر کا نام کیوزون ہے۔ فلپائن میں 2018 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق 10.5 کروڑ افراد رہائش پذیر ہیں اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 12ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ فلپائن کی 92% آبادی کرسچن ہے اور دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، جو فلپائن کی آبادی کا تقریباً 6% کے قریب ہے۔ باقی 2% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ اس جزیرے پر 1521 میں ایک اسپینش باشندے نے پہلی بار قدم رکھا اور اس کی کھوج لگائی۔ کیونکہ اسے ایک اسپینش باشندے نے دیکھا تھا تو اسپین نے اس جگہ کو اپنی ملکیت قرار دے دیا اور اس جزیرے کا نام فلپائن رکھا تھا۔ آنے والی 3 صدیوں تک فلپائن کو اسپینش کی ایک کالونی کے طور پر اسپین کے قبضے میں رکھا گیا۔ 1898 میں امریکہ اور اسپین میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں امریکہ نے فلپائن کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں جاپان نے فلپائن پر چڑھائی شروع کر دی اور بیشتر حصوں پر اپنا قبضہ جما لیا، جسے امریکن فوج نے 1944 میں دوبارہ آزاد کروا لیا۔ آزادی کی یہ آواز تو پچھلی 2 دہائیوں سے بلند تھی، مگر جاپان سے دوبارہ امریکہ کے قبضے کے بعد اس آواز نے زور پکڑ لیا اور 4 جولائی 1946 کو فلپائن کے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کا شہری ہونے کا اعزاز دلوایا۔ فلپائن جنوبی ایشیا میں موجود سب سے پہلا آزادی پانے والا ملک ہے۔ 1947 میں فلپائن نے امریکہ سے ہونے والے 99 سالہ معاہدے کے تحت امریکہ کو فلپائن میں 23 فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی، جو امریکہ نے آنے والے وقتوں میں کسی بھی جنگ میں استعمال کی خاطر اپنے لیے محفوظ کر لیے۔ دوستو، فلپائن کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو فلپائن کا دارالحکومت منیلا تقریباً 17 لاکھ افراد پر رہائش پذیر ہے۔ یہ شہر دنیا کے گنجان آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ فلپائنو اور انگریزی فلپائن کی قومی زبانیں ہیں۔ فلپائن پر کئی قوموں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، جن میں اسپینش، امریکی، چینی اور ملیشین قابل ذکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلپائن میں مختلف قوموں اور قبیلوں کی موجودگی سے بولی جانے والی زبانوں کی تعداد 184 سے بھی زیادہ ہے۔
فلپائن میں چلنے والی کرنسی کو فلپائنو پیسو کہا جاتا ہے۔ ایک فلپائنی پیسو پاکستانی تقریباً 2.10 روپے کے برابر ہے۔ فلپائن کا کالنگ کوڈ +63 ہے اور فلپائن کی انٹرنیٹ ڈومین .ph ہے، جبکہ فلپائن میں موبائل استعمال کرنے والوں کی تعداد 7 کروڑ 90 لاکھ سے زائد ہے۔ فلپائن میں کل ایئرپورٹس کی تعداد 70 ہے، جبکہ فلپائن ایئر لائن ان کی نیشنل ایئر لائن ہے، جو دنیا بھر میں 87ویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ فلپائن میں بچے کو 6 سال کی عمر میں اسکول بھیجا جاتا ہے۔ مسلمانوں، چینیوں اور کرسچنز کے تمام مذہبی تہوار پر فلپائن کے اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے۔ فلپائن ایشیا میں سب سے زیادہ تعداد میں کرسچن لوگوں کا حامل ملک ہے، اس لیے فلپائن میں کرسمس کا تہوار بھی سب سے لمبا منایا جاتا ہے، جو کہ ستمبر سے لے کر جنوری تک جاری رہتا ہے۔ دوستو، کچھ مزید دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ باسکٹ بال فلپائن میں سب سے زیادہ اور شوق سے کھیلے جانے والی کھیل ہے، جبکہ دیگر شعبوں میں شوق سے کھیلی جانے والی کھیلوں میں باکسنگ، والی بال، فٹ بال، کراٹے اور دیگر کھیلیں شامل ہیں۔ فلپائن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب فلپائن کے کراٹوں کے میچ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں تو فلپائنی عوام اس قدر شوق سے ٹی وی دیکھتی ہے کہ شہروں میں جرائم کی شرح 0% تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، یقیناً فلپائن کے بارے میں وہ لوگ ابھی تک تجسس کا شکار ہوں گے جن کو ابھی تک ان کی من پسند معلومات نہیں ملی۔ چلیے آپ کو وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ تبدیلی واقع ہو۔ فلپائن کی لڑکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چند پیسوں کی خاطر کسی بھی کالے، گورے یا سانولے شخص کی محبوبہ بننے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ فلپائن کی لڑکیاں دیگر ممالک میں ہوٹلوں، مساج سینٹروں اور دیگر ایسے کالے دھندوں میں ملوث پائی جاتی ہیں جہاں پر لوگ صرف جسمانی تسکین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فلپائن کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ میسج کرنے والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دن میں تقریباً 450 ملین SMS فلپائن سے دیگر ممالک کو بھیجے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ SMS موصول کرنے والے ممالک میں یورپین اور US کنٹریز شامل ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور دیگر ایشیائی ممالک کو بھی بھیجی جاتی ہے۔ اگر آپ فیس بک پر نئی ID بنا کر کسی فلپائنی لڑکے کو اپنا دوست بناتے ہیں تو آنے والے 24 گھنٹوں میں آپ کو درجن بھر فرینڈ ریکویسٹ کے ساتھ کئی حسیناؤں کے SMS موصول ہوں گے، جو کچھ ہی لمحوں میں دوستی ہونے کے بعد آپ کو آپ کی نئی بننے والی محبوبہ کی طرف سے اس کی مسکراتی ہوئی تصویر یا ایک عدد کال موصول ہوگی۔ جو کہ کسی بھی منچلے کو بہکانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد SMS اور کالز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مستقبل میں اس وجہ پر ختم ہوتا ہے کہ جب آپ کو فلپائنی لڑکی کی طرف سے ایک دکھ بھری داستان سننے کو ملتی ہے جس کا صاف صاف مقصد اسے پیسوں کی ضرورت ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اکثر اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں شوبھا نہیں دیتی، مگر ہم ان لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان ٹکے ٹکے پر بکنے والی لڑکیوں کی باتوں میں آ کر اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان پر خرچ کرتے ہیں۔
فلپائن کے بارے میں آپ کو مزید آگاہ کرتے ہیں۔ فلپائن کے جھنڈے میں آپ کو نیلا رنگ اوپر دیکھنے کو ملے گا اور سرخ رنگ نیچے دیکھنے کو، لیکن جنگ کے دوران نیلے رنگ کو نیچے کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کو اوپر کر دیا جاتا ہے۔ فلپائن کی شہریت کے متعلق آپ کو بتا دوں، فلپائن میں شہریت غیر شادی شدہ افراد کو 10 سال فلپائن میں رہائش رکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی 2 شرائط کا ہونا لازم ہے۔ ایک تو آپ کی عمر 21 سال سے زیادہ نہ ہو اور آپ کے پاس فلپائنی 5 سے 10 ہزار یا اس سے زیادہ رقم یا اس کے برابر کوئی پراپرٹی ہو۔ اگر آپ فلپائن میں جا کر شادی کرتے ہیں تو یہ عرصہ 10 سال سے کم ہو کر 5 سال تک آ جاتا ہے۔ فلپائن کی شہریت سے پہلے آپ سے یہ عہد بھی لیا جاتا ہے کہ آپ فلپائن کے علاوہ اپنے پہلے ملک کی شہریت کو ترک کر دیں گے۔ دنیا کے 10 بڑے شاپنگ مالز میں سے 3 بڑے شاپنگ مالز فلپائن میں ہی موجود ہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق فلپائن کی 26% آبادی شدید غربت کا شکار ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوکونٹ کی پیداوار فلپائن میں ہی ہوتی ہے۔ فلپائن اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کوکونٹ کی ایکسپورٹ سے حاصل کرتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ فلپائن کے دلچسپ حقائق آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔